ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمبر جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 34ویں ایپیسوڈ ہے، باب 18واں، جس کا نام ہے بہاری ہے وہ سر جو پہنتا ہے تاج، اور پارٹ 1۔ ہوپ سو کہ آپ لوگ اس ناول کو بہت اچھے سے سن رہے ہوں گے اور آپ لوگ اس ناول کو پسند بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں اس میں اچھی بھی لگ رہی ہوں گی اور پسند بھی آ رہی ہوں گی۔ بہت زیادہ اس میں تھرل بھی ہے، سسپینس بھی ہے، جو کہ آپ لوگوں کو اس ناول کے ساتھ باندھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو مزید انتظار نہیں کرواتی ہوں اور جلدی سے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ میری رعایا کے ہزاروں لوگ کیسے اس گھڑی سو رہے ہوں گے۔ اے نیند، اے میٹھی نیند، قدرت کی نرم طبیب، کتنا ڈرتا ہوں میں تم سے کہ تم مزید اب میری آنکھوں کو بوجھل کر کے میری حسیات کو نسیان میں نہیں دھکیلتی۔ اے سکون کی دیوی، کیوں کر تم رہتی ہو چھوٹی بستیوں کے گندے میلے بستروں میں، مگر شاہی پلنگ کو چھوڑ جاتی ہو۔ اے نیند، تم اس گستاخ گھڑی کسی بحری جہاز پہ بھیگے ہوئے لڑکے پہ تو مہربان ہو سکتی ہو، مگر اس پرسکون اور خاموش رات میں ہر آسائش اور نعمت ہونے کے باوجود ایک بادشاہ کے سپرد ہونے سے انکاری ہو، مگر اس لیے کہ رہتا ہے بھاری وہ سر جو پہنتا ہے تاج۔ خاور، کرنل خاور نے قتل کیا ہے تمہارے باپ کو۔ جہاں جواہرات ششدر رہ گئی، وہیں ہاشم کے کان کی لوئیں سرخ ہوئی، آنکھوں میں برہمی عہد آئی۔ تم خاور پہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ ایک منٹ، پتلیاں سکیڑے نفی میں سر ہلاتے وہ بولا تھا۔ یہ کیا تمہاری کوئی نئی گیم ہے؟ تم مجھے اور خاور کو توڑنا چاہتے ہو، جانتے ہو نا کہ وہ میرا خاص آدمی ہے۔ میں صرف تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں، اور اپنی بات ثابت کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، تحقیق تم نے خود کرنی ہے۔ جواہرات سفید چہرے کے ساتھ نرحال سی واپس بیٹھی۔ کیا بکواس ہے یہ سادی؟ پیکج، پیسے، میرے لیے کام، وہ سب جھوٹ تھے جس کے بہانے تم نے مجھے یہاں بلایا۔ ہاشم نے بیزار سا سر جھٹکا۔ اور میرے باپ کی موت صرف ایک حادثہ تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ انہیں قتل کیا گیا تھا؟ ہاں، گواہ ہے میرے پاس۔ سادی نے جواہرات کو دیکھتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ جو دم بخود بیٹھی تھی چونکی۔ سادی، تم یہ کیا؟ مسز کاردار ہیں گواہ۔ کیوں مسز کاردار؟ کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا 2 سال پہلے کہ آپ کو شک ہے خاور پہ؟ ہاشم ایک دم بالکل ٹھہر گیا، جواہرات کا سانس تک رک گیا۔ ممی، آپ کو خاور پہ شک تھا؟ اس کی ٹون بدلی، چونک کر ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ آرام سے ہاشم، تم دیکھ نہیں رہے وہ خوف زدہ ہیں۔ سادی نے نرمی سے مداخلت کی۔ میں بتاتا ہوں، تمہارے والد کی موت کے کچھ دن بعد جب میں مسز کاردار کی خیریت پتہ کرنے آیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ ان کو شک تھا کہ انہوں نے کھڑکی سے باہر کوئی سایہ سا باتھ روم سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا وہ ان کے سب سے وفادار ملازم کا سایہ لگتا تھا، مگر وہ پر یقین نہیں تھی۔ میں نے بھی ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن قید خانہ انسان کو غور و فکر کے لمبے مواقع دیتا ہے۔ وہ کہے جا رہا تھا مگر ہاشم ٹھیک سے سن بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ششدر بیٹھی ماں کے پاس آیا اور سنجیدگی سے پوچھنے لگا، ممی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ جواہرات نے سفید چہرہ اٹھایا، ایک نظر سادی پہ ڈالے، گردن کی زنجیر تنگ ہوئی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب وہ سر اٹھا کر ان تمام الزامات سے انکار کر سکتی تھی اور اس متوقع بلیک میل سے بچ سکتی تھی، مگر سر اٹھانے کے لیے کورے عمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے گلابی نم پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ وہ فکر مندی اور برہمی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ صرف ایک سایہ تھا، مجھے نہیں یاد میں نے خاور کا نام لیا ہو۔ آنسوؤں سے اس کا گلا رندا۔ ہاشم کے چہرے پہ جیسے کسی نے تمانچہ دے مارا تھا۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زور سے چلاتے ہوئے اس نے بوٹ سے میز کو ٹھوکر ماری۔ میز چائے کے کپ سمیت الٹ گئی۔ جہاں سادی کی مسکراہٹ تھمی، دل زور سے دھڑکا۔
وہاں کچن میں کھڑی میری بھی کام گئی۔ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، شاید وہ نظروں کا دھوکہ ہو، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جواہرات ٹوٹے پھوٹے لفظ بول رہی تھی، بار بار انگلیوں کے پوروں سے چہرہ تھپ تھپاتی۔ میں تو اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ ایک ملامتی بھیگی نظر سعدی پہ ڈالی۔ اس نے پلکیں بند کر کے سر کو خم دیا۔ گردن کی زنجیر اب کس گئی تھی۔ ہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نہیں مان سکتا، خاور میرا وفادار ہے، اس کا ڈیڈ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ وہ اب نفی میں سر ہلاتے، اب ادھر ادھر ٹہلتے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میرا اندازہ غلط ہو، تم پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ ہاشم گھوم کر اس کے پاس آیا، کالر سے پکڑ کر اسے کھینچ کر اٹھایا اور اپنے مقابل لا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ غرایا تھا۔ اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی، سمجھے تم؟ جھٹکے سے کالر چھوڑا۔ تمہارے باپ کو قتل کیا گیا ہے ہاشم، اگر خاور نے نہیں تو کسی اور نے۔ کس نے کیا ہے یہ اب تمہیں خود کھوجنا ہے۔ ہاشم ایک تیز مگر مضطرب سی نظر اس پہ ڈال کر چلے ممی کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ غصے میں لگتا تھا اور شدید بے سکون بھی۔ جواہرات بدقت اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی ملامتی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ اتنی اذیت کیوں دے رہے ہو مجھے اور میرے بیٹے کو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ خاور نے یہ سب کیا ہے؟ مضبوط بننے کی کوشش میں کمزور آواز مزید کپ کپائی۔ آپ خوف زدہ نہ ہوں، جب تک آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہیں کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے الفاظ پہ وہ اندر تک کام گئی۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا سعدی۔ دروازے پہ کھڑا ہاشم انگلی اٹھا کر غصے سے تنبیہ کر رہا تھا۔ سعدی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں آیا میری پیچھے آئی۔ یہ بہت برا آئیڈیا تھا سعدی۔ وہ شدید پریشان تھی۔ جب خاور کے خلاف کوئی ثبوت ہی ہے ہی نہیں تو وہ کیسے مجرم ثابت ہوگا؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ثبوت مجھے نہیں ڈھونڈنے، ثبوت مسز کاردار خود پیدا کریں گے، کیونکہ ہاشم ایک بات پہ یقین کر چکا ہے کہ اس کا باپ طبی موت نہیں مرا۔ اب الزام کس کے سر آئے گا یہ مسز کاردار نے طے کرنا ہے۔ اب وہی ثابت کریں گی کہ خاور اصل مجرم ہے۔ مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال مہری کو اب بھی الجھا رہا تھا۔ دیکھتی جاؤ۔ وہ گہری سانس لے کر بیڈ پہ بیٹھ گیا اور مہری فکر مند سے باہر نکل گئی۔ وہ شدید ناخوش تھی۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ لمحے بھر کے لیے ایک ہفتہ پیچھے جاتے ہیں۔ سنہری نرم گرم دھوپ جیل کے صحن میں بکھری تھی۔ فارس غازی سفید کرتے میں ملبوس ایک سپاہی کی میت میں چلتا آ رہا تھا۔ لگ بھگ 6-7 ماہ بعد وہ اس جیل میں دوبارہ داخل ہوا تھا۔ راہداری پرانی اور گندی میلی تھی۔ دیوار میں سلاخیں لگا کر دروازے بنائے گئے تھے۔ جگہ جگہ سطور، شعر اور نام دیواروں پہ لکھے تھے۔ وہ تنے ابرو، اٹھی گردن اور بے نیازی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ راستے میں چند جگہوں پہ اسے سلام کیا گیا، جس کا اس نے کبھی سر کے خم اور کبھی ماتھے کو ہاتھ سے چھو کر اسی بے نیازی مگر اپنائیت سے جواب دیا اور آگے چلتا گیا۔ وہ ایک طویل، کھلا اور روشن سا کمرہ تھا۔ دونوں مخالف دیواروں کے ساتھ 2 قطاروں میں میٹرس لگے تھے۔ ہر میٹرس کے اوپر دیوار پہ کھونٹی پہ متعلقہ قیدی کے کپڑے، سویٹر وغیرہ لٹک رہے تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی گروہ کی صورت کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو کسی کی نگاہ ادھر پڑی، کسی نے اس کا نام لیا۔ گردنیں مڑی، خاموشی ہر سو پھیلی، بہت سے سلام بلند ہوئے۔ وہ سر کے خم اور بڑبڑاہٹ سے جواب دیتا کونے تک آیا۔ یہ میٹرس اس کا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا، سر جھکا کر جوتے اتارنے لگا۔ تو ادھر دوبارہ کیسے غازی؟ کسی نے متفکر سا پکارا تھا۔ مرڈر۔ دیوار سے ٹیک لگائے اکڑو بیٹھ گیا اور سامنے خلا میں دیکھنے لگا۔ چند مزید باتیں سنائی دی، پھر وہ سرگوشیوں میں بدل گئی۔ وہ اب نگاہ گھما کر ان در و دیوار کا جائزہ لے رہا تھا، پھر آنکھیں بند کی۔ جب وہ پہلی دفعہ جیل میں آیا تھا تب وہ ایسا نہیں تھا، تب کچھ بھی ایسا نہ تھا، مگر اس نے ذہن سے ان دنوں کو جھٹک دیا اور گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ قیدی ابھی تک مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک گروہ نے کسی کو راستہ دیا اور ایک شخص ان کے پیچھے سے نکل کر سامنے آتا دکھائی دیا۔
اس کی داڑھی اور مونچھیں سکھوں کی مانند تھی، آنکھوں میں سرما اور چہرے پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ غازی، اس نے مصافحے کی بجائے پنجہ سا بڑھایا، جس کے ساتھ فارس نے پنجہ ملا کر جکڑا اور پھر اسے گلے ملا۔ علیحدہ ہو کر اس نے مسکرا کر فارس کو دیکھتے اس کا شانہ تھپکا۔ اداس نہ ہو یار، یہ بھی تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ فارس نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے سے سر جھٹکا۔ نہ یہ گھر ہے، نہ اپنا ہے۔ چل آ، تجھے کچھ نئے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ وہ اس کو دوستانہ انداز میں شانے سے تھامے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا نام محمد جلال الدین آتش تھا، مگر یہاں اسے صرف آتش کہا جاتا تھا۔ اس کی آنکھ کے قریب ایک گہرے زخم کا پرانا نشان تھا۔ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتے فارس نے ایک خاموش نظر اس کی آنکھ کے نشان پہ ڈالی تھی۔ یہ زخم اسے فارس نے ہی دیا تھا، کسی اور زمانے، کسی اور دنیا میں۔ اس منظر کو 7 دن بیت چکے تھے۔ وکیل دفاع کو دیے گئے 7 دن کی مہلت آج تمام ہوئی تھی، سو کل اسے پھر سے حوالات میں ڈال کر عدالت لے جایا جانا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی سنجیدہ اور خاموش تھا۔ سبھی پریاں محبت کی جفا نے مار ڈالی ہیں، سبھی پریاں محبت کی جفا نے مار ڈالی ہیں۔ ایک آسیب آیا تھا یہاں گلفام سے پہلے۔ سعدی کے پاس سے آ کر ہاشم اپنے کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا اور جواہرات مضطرب سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وہ صرف مضطرب تھا، پریشان، چونکا ہوا تھا، مگر جواہرات، اس کا چہرہ سفید اور جسم بے جان تھا۔ وہ بار بار لب کھولتی لیکن پھر ہاشم کے تیور دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ ہاشم کو یہیں چھوڑ کر نچلے فلور پہ جاؤ تو کمروں کے بند دروازے راہداری کے دونوں طرف قطار سے لگے تھے۔ دفعتاً ایک دروازہ کھول کر آبدار نکلی اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لفٹ نیچے اتری تو وہ کچن میں آئی اور وہاں سے سیدھی ہیڈ شیف کے سر پہ پہنچی۔ مجھے نیچے جانا ہے، مقامی بھاشا میں سنجیدگی سے کہا۔ شیف نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ مجھے اجازت نہیں ہے مادام، فصیح صاحب کی غیر موجودگی میں۔ اس نے اسٹینڈ سے ایک تیز چھرا اٹھایا اور اس کی نوک شیف کے کاؤنٹر پہ رکھے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیانی خلا میں گاڑی، پھر تیکھی نظروں سے اس کا یکدم شل ہوتا چہرہ دیکھا۔ تم مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو کیا میں جیل جاؤں گی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ میرے بابا مجھے فوراً بچا لیں گے؟ ہاں، شیف نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سعدی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دستک دے کر دروازہ کھولا تو وہ ہنوز مضطرب سا مگر سوچ میں گم بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا، پھر کھڑا ہوا۔ میں نے وکیل کا نام بتا دیا ہے ہاشم کو، اب تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اندر آئی، دروازہ بند کیا اور بند دروازے سے پشت لگائے چمکدار آنکھوں اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ حامان کون ہے؟ سعدی کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی مگر آنکھوں میں سختی در آئی۔ ماموں نے تمہارے ذریعے پیغام بھیجا، انہیں تم پر اعتبار تھا، مجھے نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سب بھول جاؤ۔ کون ہے حامان اور کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ وہ پلکیں جھپکا کر شیطانی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ کم از کم تمہاری طرح میں لوگوں کو سرے راہ پٹوایا نہیں کرتا۔ آبی کی مسکراہٹ تھمی، ابرو تعجب سے بھینچے۔ تم نے اس روز بھی مجھ سے یہی بات کہی۔ کتنے ججمنٹل انسان ہو تم نے خود سے فرض کر لیا کہ نوشیروہ کو پٹوانے میں میرا ہاتھ تھا۔ محترمہ، آپ کے منگیتر نے خود نوشیروہ کو بتایا تھا کہ وہ آپ کا منگیتر ہے، اور یہ کہ اگر اس نے دوبارہ آپ کو تنگ کیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس سے بھی انکار کر دے۔ اسی لیے میں نے کہا نا، مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ سوگوار کمرے میں ایک دم تناؤ سا در آیا۔ آبی لمحے بھر کو بالکل سن رہ گئی، متحیر، مبہوت۔ وہ جو بہت کچھ کہنے کے ارادے سے آئی تھی سب بھول کر باہر کو لپکی، پھولے تنفس اور سرخ چہرے کے ساتھ تیز تیز اوپر آئی تھی۔ ایک دروازے کے سامنے رک کر بیل بجائی، پھر بند مٹھی سے اسے بجایا زور سے۔ جواب موصول نہ ہوا تو اونچا سا بولی، آبدار ہوں، دروازہ کھولو۔ اگلے ہی لمحے دروازہ اندر کو کھلا اور ہاشم کاردار سامنے نظر آیا۔ کوٹ اور ٹائی ندارد، آستین کوہنیوں تک موڑے، وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ پس منظر میں کرسی پہ بیٹھی جواہرات دکھائی دے رہی تھی۔ کیسی ہو ریڈ؟ جبراً مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ برہم نگاہیں اس پہ جمائے سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے تھی۔ ابھی میں بات نہیں کر سکتا، بعد میں۔ وہ واقعی اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔
جب نوشیرما مجھے یونیورسٹی میں تنگ کر رہا تھا تو میں نے تمہیں کال کی تھی، صرف تمہیں، اور تم نے میری شکایت کے جواب میں کہا تھا کہ تم سنبھال لو گے۔ کیسے سنبھالا تھا تم نے؟ ہاشم دروازہ بند کر کے راہداری میں آ کھڑا ہوا، بولا کچھ نہیں، بس اسے دیکھتا رہا۔ ایک دن اچانک سے اس نے مجھے کالز کرنا چھوڑ دیا، دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہیں آیا۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں۔ آبی، تم نے اپنے ہی بھائی کو پٹوایا ہاشم؟ وہ بے یقین تھی۔ کس نے بتایا تمہیں؟ تمہارے نئے بیسٹ فرینڈ نے، ہلکا سا طنز کیا۔ ہاشم، تم نے میرے کسی منگیتر کا کہہ کر اس کو پٹوایا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سنو آبدار، اب کہ وہ سختی سے بولا تھا، میرا باپ میرا آئیڈیل تھا۔ کرب سے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی۔ جب میں ہائی اسکول میں تھا تو میں کچھ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ان کے ساتھ پولیس سے پکڑوایا اور تھانے میں ایک رات کے لیے بند کروایا۔ میں اس کے بعد کبھی ان لڑکوں سے نہیں ملا۔ میری پڑھائی ٹھیک ہو گئی۔ جیسے میرے باپ نے مجھے ہینڈل کیا تھا میں نے شیرو کو بھی ویسے ہی ہینڈل کیا، اور وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ میرا بھائی ہے، اس کی حفاظت مجھے کرنی ہے۔ کیسے، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ گڈ نائٹ۔ ایک اچرتی نظر اس پہ ڈال کر اس کے منہ پہ دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ آبدار ابھی تک بے یقین کھڑی تھی۔ جواہرات اسے آتے دیکھ کر پریشانی سے اٹھی۔ ہاشم، شاید ہم خواہ شادی کی بات کو سیریس؟ میرا باپ قتل ہوا ہے ممی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا قریب آیا۔ مجھے اپنے باپ کی ناش دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر پہ بھروسہ کیا، سعدی ٹھیک کہتا ہے، میرا تکبر مجھے دھوکہ دے گیا۔ میرا ناقابل تسخیر باپ کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا، ورنہ ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ نچڑی رنگت کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا۔ جواہرات مضطرب سی کھڑی رہی۔ کیا خاور ایسا کر سکتا ہے؟ ہاشم نے بند دروازے کو دیکھا جس کے پار کچھ دیر پہلے آبی کھڑی تھی۔ ممی، خاور بہت کچھ کر سکتا ہے، مجھے بتائے بغیر۔ پھر دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مس لی۔ مگر وہ میرے باپ کو نہیں مار سکتا۔ ہمیں اس ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ جواہرات نے فوراً موبائل اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ششدر رہ گئی جب ہاشم نے سختی سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا۔ کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، صرف میں بات کروں گا اس سے۔ آپ بھی کسی کو کال نہیں کریں گی؟ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ جواہرات کا سانس رک گیا۔ میں تمہاری ماں ہوں ہاشم، اور جو مرا تھا وہ میرا باپ تھا۔ جو بات آپ نے سعدی کو بتائی وہ مجھے نہیں بتائی ممی۔ اس وقت مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ گلابی آنکھوں کے ساتھ وہ دکھ سے کہتا اٹھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ پہ بھی نہیں، اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور چہرے پہ لڑک گیا۔ ہاشم زور سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ روزے قیامت ہے میرا ہر روزے حیات، حشر ہو اور خود اپنے اندر برپا ہو۔ اسلام آباد میں اگلی صبح سرد اور نم سی محسوس ہوتی تھی۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا اور ان بادلوں کا رنگ گناہوں کی طرح سیاہ تھا، گویا سارے شہر پہ اندھیرا سا چھایا ہو۔ ایسے میں کچہری کی سفید عمارت نکھری نکھری سی کھڑی تھی، اور ایک وسیع اور بلند ہال کے اندر دیکھو تو راہداریوں کے جہنمی شور سے بے نیاز وہاں عدالتی کارروائی جاری تھی۔ بلند چبوترے پہ اپنی اونچی کرسی پہ برجمان سیشن جج جناب فخر الزمان صاحب ناک پہ اینک جمائے ہاتھ میں پکڑے کاغذ سے پڑھ کر کہہ رہے تھے، فارس طاہر غازی، کیا آپ نے 12 اگست کی صبح ناظم فاروق کے ساتھ مل کر قمر الدین چودھری کو اغوا کیا؟ اور سامنے کٹہرے میں فارس گردن تنے ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ صاف ستھرے سفید کرتے میں ملبوس، تازہ بنی شیو اور تازہ کٹوائے بالوں کے ساتھ وہ ہونٹوں کے زخم کے باوجود تندرست و توانا لگ رہا تھا۔ چبوترے سے نیچے اترو تو سامنے دونوں اطراف میں میزیں رکھی تھی۔ ایک طرف سرکاری پروسیکیوٹر بیٹھا تھا، ساتھ میں 2 بکلا اور بھی تھے۔ دوسری میز کے پیچھے کرسی پہ ٹیک لگائے قلم انگلیوں میں گھماتی زمر بیٹھی سوچتی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ادھر جج صاحب فرد جرم پڑھ رہے تھے اور لاش کو کار میں ڈالا اور ناظم فاروق کے ساتھ اسے مقتول کے گھر لے آئے، پھر اسے گھر کے باہر پھینکا اور اسی کار میں فرار ہو گئے۔ جج نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا آپ ان جرائم کا اقرار کرتے ہیں؟ نہیں یور آنر، میں بے قصور ہوں۔
میں نے یہ اغوا اور قتل نہیں کیا؟ زمر نے نگاہ سامنے رکھے کاغذ پہ ڈالی۔ اس پہ یہی سوال و جواب لکھے پڑے تھے۔ روٹین کی کارروائی جاری تھی۔ کیا آپ کو 13 اکتوبر کی رات آپ کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور آپ سے مذکورہ پستول برآمد کیا گیا؟ نہیں یور آنر، میری گرفتاری کے وقت میرے پاس میری گن نہیں تھی۔ جس پستول کی برآمدگی لکھی گئی ہے وہ پولیس نے میرے اوپر ڈالی ہے۔ وہ پستول نہ میرا ہے نہ میرے پاس سے ملا ہے۔ سنجیدگی سے وہ سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ آپ کس طرح پلیڈ کریں گے؟ آئی پلیڈ انوسینٹ، وہ اسی میکانکی انداز میں بولا تھا۔ زمر نے آخری سوال پہ نظر دوڑائی جو کاغذ پہ لکھا تھا، ایک سطر کا سوال۔ کیا آپ اپنے خلاف گواہ کے طور پہ پیش ہونا چاہیں گے؟ اور اس کا ایک لفظ نہیں میں جواب۔ جج صاحب بھی اب وہیں پوچھ رہے تھے۔ فارس طاہر غازی، کیا آپ CRPC 340 کے تحت اپنے خلاف گواہ کے طور پہ پیش ہونا چاہیں گے؟ زمر ہونٹوں میں قلم چباتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لحظے بھر کو رکا، پھر اسی تنی گردن سے بولا، جی یور آنر۔ زمر بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ یور آنر، مجھے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے۔ جج نے ایک گہری نظر فارس پہ ڈالی، دوسری زمر پہ۔ آپ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے وکیل سے کنسلٹ کر لیجئے۔ گویا تنبیہ کی، مگر وہ ویسا ہی مطمئن کھڑا رہا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں یور آنر، میں اپنا گواہ بننے کو تیار ہوں کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔ اور ایک اچڑتی نظر نیچے کھڑی زمر پہ ڈالی جو ایک دم پریشان سی ہو گئی تھی۔ جب عدالت میں کسی شخص کے خلاف کسی الزام پہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو ملزم کے پاس خاموش رہنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی اس سے عدالت میں گواہی دینے یعنی اعتراف جرم کرنے کے لیے نہیں بلا سکتا۔ ہاں، اگر وہ خود چاہے تو اپنا گواہ خود بننے کے لیے خود کو پیش کر سکتا ہے۔ اس صورت میں پروسیکیوٹر کو اس سے سوال کرنے اور اس پر جرح کرنے کا حق ہوگا۔ اس کو اللہ کی قسم اٹھا کر سچ سچ جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے۔ 11 نومبر کو استغاثہ عدالت میں اپنے وہ آرڈر جاری کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور زمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا ہتھوڑا اٹھا کر فارس کو دے مارے۔ کارروائی ختم ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھ چلتی باہر آئی، اور جس وقت پولیس اہلکار اس کو ہتھکڑی لگا رہے تھے وہ بہت ضبط سے بولی تھی، فارس، تم گواہی نہیں دے سکتے۔ آنکھوں سے تنبیہ کی۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر ذرا سا مسکرایا۔ میں بے گناہ ہوں، گواہی دے سکتا ہوں۔ وہ تم سے 28 اگست کی رات کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہتھکڑی بند ہوئی اور وہ اسے لے کر مڑ گئے، اور زمر پیر پٹک کر رہ گئی۔ وہ شدید پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے عدالت میں 1000 جھوٹ بول سکتی تھی، اور عدالت میں یہی تو کیا جاتا ہے، مگر کٹہرے میں کھڑے ہو کر گواہ کے طور پہ قسم اٹھا کر جھوٹ، یہ پرجری تھی، اور وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا فارس بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور ہاشم کو بھی معلوم تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی لیے تو سارا کھیل ترتیب دیا تھا، قاتل نہ سہی آرسونسٹ ہونا ہی کھل جائے۔ اف، وہ اس آدمی کا کیا کرے؟ بہت برے موڈ کے ساتھ وہ واپس پلٹی تھی۔ شہر کے دوسرے حصے میں قائم قصر کاردار کی اونچی کھڑکیوں سے باہر صبح کا سیاہ آسمان نظر آ رہا تھا۔ لاؤنج کی ایک کھڑکی کے قریب کرسی پہ نیم دراز، پیر چھوٹی میز پہ رکھے نوشیرواں، رات والے کپڑوں اور بکھرے بالوں میں تازہ تازہ نیند سے جاگا، موبائل پہ لگا تھا۔ انگلی سے اسکرین اوپر نیچے کرتے، بیزاری اور سستی سے نیوز فیڈ دیکھتے وہ ایک دم ٹھہرا، ذرا چونکا، سستی غائب ہوئی۔ اطلاع موصول ہوئی تھی، علیسا کاردار نے آپ کی دوستی کی درخواست قبول کر لی ہے۔ نوشیروہ نے تھوڑی پہ فرنچ داڑھی کھجائی، ایک دم اپنا آپ جگت سا لگا۔ اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، کیوں کیا ایسے؟ کنوتیت کا دوسرا دورہ پڑنے لگا تو ابرو اکٹھے ہوئے۔ خفگی سے علیسا کی پروفائل کھولی اور دوستی ختم کرنے کے نشان کو کلک کرنے ہی لگا تھا کہ علیسا کا پیغام موصول ہوا۔ سرخ نشان ابھرا، شیرو نے اسے دبایا۔ نوشیروہ کاردار، تم نے مجھے ایڈ کیوں کیا؟ اس کی انگلیاں بنا سوچے سمجھے کی پیڈ پہ چلنے لگی۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں ایڈ نہیں کر سکتا؟ کیا ہم فیملی نہیں ہیں؟ ساتھ ہی کندھے بھی اچکائے تھے۔ واہ، 25 سال بعد تمہیں یاد آ گیا کہ ہم فیملی ہیں؟
اگر میری جگہ ہاشم بھائی نے تمہیں ایڈ کیا ہوتا تو تم شاید کسی اور طرح جواب دیتی، ہے نا؟ ہاشم کو مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر مہینے مجھے فون کر لیتا ہے اور وہ میری فیس بھی ادا کر رہا ہے۔ اس کے بدلے میں مجھے صرف تمہارے خاندان سے دور رہنا ہے، اس لیے مجھے اسی طرح جواب دینا چاہیے، بائے۔ اور وہ آف لائن ہو گئی۔ نوشیروہ کو غصہ نہیں آیا، وہ اسی طرح عجیب سے احساس میں گھرا بیٹھا رہا۔ تبھی باہر ہلچل کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ چونکا اور گردن موڑ کر دیکھا۔ کھڑکی کے پار رکتی کاریں، کھلتے دروازے، آوازیں، تیز تیز گھر کی طرف بڑھتا ہاشم، پیچھے جواہرات، سب دکھائی دے رہا تھا۔ شیرو نے ایک دم جلدی سے فیس بک بند کی اور فون پاکٹ میں گویا چھپاتا اٹھا۔ ہیلو بھائی، آپ جلدی آ گئے؟ ہاشم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو شیرو جبراً مسکراتا سامنے آیا۔ ہاشم سنجیدہ ایک سپاٹ نظر اس پہ ڈالتا تیزی سے کنٹرول روم کی طرف چلا گیا۔ شیرو نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر پیچھے آتی مضطرب سی جواہرات کو۔ تبھی فیونا سامنے آئی، ادب سے ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ خاور کہاں ہے؟ جواہرات نے اسے اضطراب سے پوچھا تھا۔ مسٹر خاور کو کل ہاشم صاحب نے فون کر کے سندھ جانے کا حکم دیا تھا، وہاں پلانٹ پہ کچھ کام تھے، غالباً 2-3 روز میں آپ آئے گا۔ اچھا۔ جواہرات آدھی بات انسنی کرتی ہاشم کے پیچھے گئی۔ فیونا تو اثر لیے بنا کھانا لگانے کا حکم دینے کچن کی طرف چلی گئی۔ البتہ نوشیروہ قدرے اچنبھے، قدرے خفگی سے ماں کے پیچھے آیا۔ آپ لوگوں کا موڈ کیوں خراب ہے؟ کنٹرول روم کے دروازے پہ آیا تو اگلے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ ہاشم مختلف دراز اور خانے کھول کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ جواہرات اس کے سر پہ کھڑی پریشان سی کہہ رہی تھی، کچھ دیر آرام کر لو، شام کو ڈاکٹر واسطی کو گھر بلا کر بات کر لیں گے۔ ایک کاغذ دراز سے نکال کر وہ اسے جیب میں اڑستا اٹھا۔ میرے باپ کی موت کو اس نے مذاق بنا کر رکھ دیا اور آپ کہتی ہیں میں آرام کر لوں؟ ایسے چیخ کر بولا تھا کہ جواہرات چپ رہ گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ نوشیروہ چونکا تھا۔ ہم ڈاکٹر واسطی کی طرف جا رہے ہیں، لباس بدلو، سختی سے کہہ کر فون پہ کال ملانے لگا۔ نوشیروہ نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ جواہرات نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ رئیس، تم پہنچے نہیں اب تک؟ وہ اب فون پہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ ماحول کا تناؤ ہر گزرتے پل بڑھتا جا رہا تھا۔ کاردارز کو وہیں چھوڑ کر سبزہ اظہار عبور کر کے انیکسی کے اندر آؤ تو دوپہر کے باوجود موسم کے باعث اندر اندھیرا سا تھا اور ٹیوب لائٹس جلی تھی۔ کچن کی گول میز کے گرد ندرت بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی اور حنین ساتھ میں مونگ پھلی کے شاپر سے مونگ پھلیاں نکال کر کھا رہی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے، چھلکے اسی شاپر میں صاف مونگ پھلی کے ساتھ نہ پھینکا کرو۔ اس کے مسلسل چھلکے اندر ہی پھینکنے پہ ندرت نے ٹوکا۔ ہنا سر ہلا کر اب چھلکے میز پہ رکھنے لگی۔ ندرت کو پھر سے تاؤ آیا۔ حنین، کوئی تمیز ہے تم میں؟ دوسروں کی بیٹیاں دیکھی ہیں، سگر، سلیقہ، شعار، کام کرتو، کیا کیا نہیں ہوتی، تم کب سیکھو گی؟ امی، پہلی بات، ماموں کے نہ ہونے کا غصہ مجھ پہ نہ نکالے۔ دوسری بات، پھلی منہ میں ڈالتے چباتے چباتے سنجیدگی سے ان کو دیکھ کر کہنے لگی، دوسروں کی بیٹیاں میری طرح پڑھائی میں اچھی اور کمپیوٹر جینیس نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کے کام یہ کمپیوٹر نہیں آتے۔ یار امی، میں نہ سلائی کڑھائی کر سکتی ہوں، نہ مجھے 10 قسم کی چٹنیاں بنانی آتی ہیں۔ مجھ سے نہ آپ سگڑاپے کی توقع چھوڑ دے۔ مونگ پھلی پھانکتے بہت ادب سے اطلاع دی۔ تمہیں لگتا ہے سگڑاپا 10 قسم کی چٹنیاں بنانے اور سلائی کڑھائی کرنے کا نام ہے؟ آواز پہ ہنا چونکی، گردن موڑ کر دیکھا۔ بڑے ابا ویل چیئر گھسیٹتے ادھر آ رہے تھے، چہرے پہ نرم مسکراہٹ تھی۔ ندرت اٹھ کر چولہے کی طرف چلی گئی۔ فارس کے ذکر سے وہ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہاں نا، وہی ہوتی ہیں نا سگر لڑکیاں، جو ڈائجسٹ کی کہانیوں میں گھر کے بنے کباب سموسے تل کر مہمانوں کے سامنے رکھتی ہیں اور ساتھ میں گھر کی ہی چٹنیاں اور فلاں ٹانکے سے کڑھائی شدہ میز پوش بچھاتی ہیں۔ وہ مزے سے بتا کر ہنسنے لگی۔ ابا نہیں ہنسے۔ وہ سگر نہیں ہوتی، وہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ تو ٹیلنٹس ہیں، مگر سگڑاپا اس کا نام نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ دادا حضور آپ مجھے بتائیں کہ میں پھوڑ ہوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی صاحبزادی کو بھی وکالت کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ نہ وہ کھانا بناتی ہیں، نہ سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں۔ مدافعانہ انداز میں اطلاع دی۔ بالکل، زمر کوکنگ نہیں کرتی،
تمہیں تو 2-4 انواع اقسام کی ڈشز بھی بنانی آتی ہے، اسے وہ بھی نہیں آتی۔ سادہ روٹی چاول اور 2-1 سالن کے علاوہ وہ کچھ نہیں بنا سکتی۔ سلائی کڑھائی کو تو اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، مگر پھر بھی ہنا وہ پھوڑ نہیں ہے۔ سوچو کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت مجھے نصیحت کرنے کے موڈ میں ہیں؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں، کیونکہ تمہیں پھوڑ کی اصل تعریف نہیں معلوم۔ ہنا نے آنکھیں تیکھی کر کے ابرو اٹھائے۔ پھوڑ وہی ہوتی ہیں جو 10 قسم کی چٹنیاں نہ بنا سکے، میز پوش اور ٹی کوزی پہ کڑھائی نہ کر سکے۔ ہرگز نہیں، پھوڑ وہ لڑکی ہوتی ہے جو صاف ستھری نہ ہو اور جو آرگنائزڈ نہ ہو۔ حنین نے کندھے جھٹک کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں تو صاف ستھری بیٹھی ہوں ابا۔ اس کے کپڑے واقعی صاف استری شدہ تھے، بال بھی سلیقے سے فرنٹ چوٹی میں گندھے تھے، منہ بھی دھلا نکھرا نکھرا سا تھا۔ پھوڑ کا دائرہ ایک لڑکی کے اس کے گھر سے تعلق کے گرد پھیلا ہوتا ہے۔ پھوڑ لڑکی وہ ہوتی ہے جس کے باتھ روم کا ٹوتھ برش والا کپ اندر سے صاف نہ ہو، جس کی کچن کیبنٹ کی اوپری سطح پہ گریس کی تہیں جمی ہو، جس کے پردوں کے راڈ کے اندرونی طرف جالے ہوں، جس کے کچن سنک کی نل والی دیوار صاف نہ ہو۔ اور بتاؤں یا پہلے تم یہی چیزیں چیک کر کے آؤ؟ کیونکہ تمہاری امی بہت سلیقہ مند اور سگڑ ہیں، مگر پچھلے 3 ہفتے سے فارس کی گرفتاری کی وجہ سے وہ گھر پہ توجہ نہیں دے پا رہی ہیں، تو یہ چیزیں تمہاری ذمہ داری میں آتی ہیں۔ جاؤ چیک کر کے آؤ، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے۔ حنین نے مونگ پھلی کا لفافہ پرے دھکیلا اور چمک کر ان کو دیکھا۔ صفائی صداقت کرتا ہے؟ ذرا رکی۔ ٹھیک ہے امی، اب پہلے کی طرح سر پر کھڑی ہو کر نہیں کرواتی صفائی، مگر میرا باتھ روم اور ہمارا کچن چمک رہا ہوتا ہے ہمیشہ۔ کرسی دھکیل کر اٹھی اور یوٹو بروڈس والے دکھ سے ابا کو دیکھتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے اپنا بیڈ روم دیکھا، صاف ستھرا پڑا تھا۔ طمانینت کا احساس ہوا۔ پردے ہٹائے اور اندرونی راڈز دیکھے، دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ جالے؟ مگر بڑے ابا تو کبھی اوپر نہیں آئے۔ باتھ روم میں آئے، تازہ تازہ دھلا تھا، فنائل کی خوشبو، صاف لش چمکتا باتھ روم۔ ذرا خوش ہوئی، پھر ٹوتھ برش کپ ہولڈر سے نکالا اور اندر جھانکا۔ یک تھو کرا کر سنک میں پھینکا۔ اندر سے پیلا پانی جمع تھا۔ اف، سب کی یہ جگہ میلی ہوتی ہیں۔ اچھا، خود کو تسلی دی، پھر جلدی سے زمر کے کمرے میں آئی، چپکے سے پردے ہٹائے۔ صاف روڈز، باتھ روم میں ٹوتھ برش کپ میں جھانکا، اندر سے نکھرا صاف ستھرا کپ ہیں۔ وہ جذب بز ہوئی، سارا گھر صداقت صاف کرتا تھا، پھر فرق کیوں؟ اس نے زمر کی الماریاں کھولی، دراز نکال کر دیکھے، ہر شے سلیقے سے طے شدہ رکھی تھی۔ ایک اس کی الماری کھولنے پہ کپڑے باہر کو کیوں ابلتے تھے؟ دراز کیوں زلزلے کے بعد کے علاقوں کی طرح لگتے تھے؟ ابا بھی نا۔ تھپ تھپ کرتی نیچے آئی اور خفکی سے ان کے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اطمینان سے اسے دیکھا۔ کتنی چٹنیاں اور مربے ملے میری بڑی بیٹی کی الماریوں سے؟ میری چھوٹی بیٹی کو؟ انہوں نے سادگی سے سوال کیا۔ دیکھیے میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی میں، پھر مجھے نہ اتنا ٹائم ملتا ہے نہ موقع کہ گھر کے کام کریں۔ ابا رازداری سے قریب ہوئے اور آہستہ سے بولے، ساری سست نکمی اور پھوڑ لڑکیاں یہی کہتی ہیں۔ ہنا نے شدید ناراضی سے ان کو دیکھا تھا۔ وہ اب ویل چیئر موڑ رہے تھے۔ اس تاریک سی دوپہر ڈاکٹر واسطی، جو سرکاری ہسپتال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ہسپتال کے پارکنگ ایریا کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ شیشوں والی کار ان کے سامنے آ رکی اور 2 سوٹ میں ملبوس افراد باہر نکلے۔ آپ کے گھر پہ ہاشم کاردار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور کار کا دروازہ کھول دیا، گویا اندر بیٹھنے کا اشارہ ہو۔ ڈاکٹر واسطی کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا تھا جس وقت وہ ان افراد کے ہمراہ اپنے ہی گھر میں کسی یرغمال کی طرح داخل ہوئے۔ سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بڑے صوفے پہ ہاشم کاردار براجمان نظر آ رہا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ 2 انگلیوں میں خشک سگار گھما رہا تھا۔ سامنے میز پہ ڈاکٹر واسطی کے سگار کا ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جس طرح وہ سلگتی پرتپش نظروں ان پر گاڑے بولا تھا، ان کے قدم سست ہوئے۔ ساتھ جواہرات بیٹھی تھی، سیاہ لمبی کافتان شرٹ اور سفید ٹائٹس میں، سیدھے بھورے بال چہرے کے ایک طرف گرائے اور لبوں پہ سرخ لپسٹک لگی تھی۔
वो भी उनको इन्हीं तपती नज़रों से देख रही थी। कोने में नौशेरवां घुटने मिलाए बिल्कुल खामोश छल बैठा था। वो ढीले कदमों से चलते सामने आए। रईस नामी सूट में मलबूस और ऊंचे लंबे मर्द ने एक कुर्सी पटखने के अंदाज में हाशिम और जवाहरात के मुकाबिल रखी और उन्हें कंधे से पकड़कर गोया उस पर धकेला। फिर तमाम गार्ड्स बाहर चले गए। हाशिम, क्या हुआ? आप लोग इतने? डॉक्टर वास्ती ने बोलने की कोशिश की, मगर हाशिम एकदम उठा, एक कागज़ उनके सामने पटका। ये वो बकवास है जो मेरे बाप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे तुमने लिखी थी। गुस्से से वो घर आते हुए उनके सामने मेज़ के किनारे पे आ बैठा। अब मुझे बताओ, मेरा बाप कैसे मरा था? किसने मारा है मेरे बाप को? बोलो। एकदम उनका कॉलर पकड़कर झटका दिया तो डॉक्टर वास्ती हक्का बक्का रह गए। हाशिम, तुम क्या कह रहे हो? कारदार साहब की मौत गिरने के बाइस? हाशिम ने ज़ोर का तमांचा उनके मुंह पे जड़ा था और इससे पहले कि गिरेबान से पकड़कर उनको अपने सामने खड़ा करता, जवाहरात उठी और हाशिम के दोनों कंधों पे दबाव डालकर उसे थमने को कहा। शेरू अब भी शल गुमसुम बैठा था। हाशिम, तुम वापस बैठो, इनसे बात मैं करूँगी। वापस बैठो। हाशिम, ये मेरा हुक्म है। वो जो गुस्से में पागल हो रहा था, बस नहीं चलता था कि डॉक्टर को दबोच कर मार ही दे। वह मुश्किल उठा और सोफे तक गया, मगर बैठा नहीं। उसकी रंगत सुर्ख थी और हाथ कांप रहे थे। अब के जवाहरात उसी इत्मीनान से डॉक्टर वास्ती की तरफ मतवज्जे हुई, जिनका चेहरा थप्पड़ के बाइस बाएं जानिब को लड़ख गया था और अब वो खांसते हुए संभलने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर वास्ती, मैं जवाहरात कारदार हूँ। गर्दन उठाओ और मुझे देखो। देखो कि मैं कौन हूँ, जवाहरात ने तहकम से कहा था। खांसते खांसते नकाहत ज़दा सुर्ख चेहरा उन्होंने उठाया और मलका को देखा। वो उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल सामने के हाशिम अकम में छुप गया था। मैं जवाहरात हूँ, औरंगज़ेब कारदार की बीवी, हाशिम कारदार की माँ। मैं हूँ मालिक के सारी एम्पायर की। सीने पे एक उंगली से दस्तक देती वो कह रही थी। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, मैं हूँ मलका। शोला बार नज़रें डॉक्टर के चेहरे पे जमाए वो अब उनकी कुर्सी के गिर्द गोल चक्कर में टहलने लगी थी। डॉक्टर वास्ती की एक रंग आ जा रहा था, एक जा रहा था। बार बार कुछ कहने को लब खोलते, फिर बेचारगी से बंद कर लेते। इस वक्त डॉक्टर वास्ती, इस कमरे में सारी ताकत की मालिक मैं हूँ। यहाँ सब मेरे हुक्म पे चलते हैं, सब मेरे पाबंद हैं। और जो धोखा तुमने हमारे ख़ानदान को दिया है, वो दरअसल तुमने मुझे दिया है। घूमकर उनके सामने आती वो चबा चबा कर कह रही थी। हाशिम अभी तक बुफरा खड़ा गुस्से से ये सब देख रहा था। शेरू की नज़रें डॉक्टर के चेहरे पे जमी थी और लब सिले थे। मेहरबान, इस वक्त अगर तुम्हें कोई सज़ा दे सकता है तो वो मैं हूँ। इस वक्त तुम्हें अगर कोई पनाह कर सकता है तो वो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर सिर्फ मैं कहर डाल सकती हूँ। उनके गिर्द चक्कर में घूमते वो बुलंद आवाज़ में बोल रही थी और डॉक्टर वास्ती नम आंखों से सामने देख रहे थे। अगर इस वक्त तुम्हारे ख़ानदान को, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है तो वो मैं हूँ। अगर इस वक्त तुम्हारी औलाद को तुम्हारे सामने ला कर कोई मार सकता है तो वो मैं हूँ। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जहन्नुम भी मैं हूँ, कहर भी मैं हूँ। डॉक्टर ने पेशानी कफ से रगड़ी, चेहरा झुका लिया। हाशिम सर झटक कर कुछ बुड़बुड़ाया था। जवाहरात उसी तरह तवाफ में घूमती बोल रही थी। और अगर इस वक्त तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो मैं हूँ। मम्मी, मैं इसको। हाशिम एकदम घराने लगा, मगर जवाहरात ने सख्ती से उसे घूरते थम जाने का इशारा किया। वो बामुश्किल जब्त कर पाया। अगर तुम्हें इस वक्त कोई माफ़ कर सकता है तो वो भी मैं हूँ। तुम्हें सिर्फ मैं ही इस अजाब से निजात दिला सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें अपने बेटे के कहर और अपने शौहर की रूह से बचा सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारे ख़ानदान को इस वक्त इस शख्स से बचा सकती हूँ जिसके कहने पे तुमने रिपोर्ट बदली। सिर्फ मैं तुम्हारी ढाल बन सकती हूँ। ऊंचा ऊंचा घराने के अंदाज में कहती वो हनूज उनके गिर्द तवाफ कर रही थी। डॉक्टर ने दोनों हाथों में चेहरा गिरा लिया। मैं ही रहम हूँ, मैं ही मरहमत हूँ, मैं ही कहर हूँ, मैं ही तुम्हारी खुदा हूँ। इस वक्त 7 चक्कर मुकम्मल हुए। वो अब उनके नज़दीक सामने मेज़ के किनारे पे आ टिकी और तनी गर्दन के साथ उनको देखा। अब मुझे बताओ,
کس کے کہنے پہ ہم سے جھوٹ بولا تھا؟ ڈاکٹر واسطی نے چہرہ اٹھایا، سفید رنگت اور نم آنکھوں سے اس شیرنی کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے ہاشم کو جس کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ کرنل خاور، بدقت الفاظ ڈاکٹر واسطی کے لبوں سے نکلے، آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹوٹ کر گرا۔ کرنل خاور نے مجھے دھمکایا تھا، میں نے ڈر کے باعث اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کیا یہ سب۔ جواہرات کے لبوں سے اطمینان انگیز سانس نکلی، گردن مزید تن گئی، مڑ کر ہاشم کو دیکھا جس نے لمحے بھر کو آنکھیں میچ لی تھی، پھر نڈھال سا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کو وہ بالکل لاجواب ہو گیا تھا۔ کسی نے نہیں محسوس کیا کہ خاموش سا نوشیروان اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ کرنل خاور ہمارا وفادار ملازم ہے۔ جواہرات اب بلند آواز میں ڈاکٹر کو مخاطب کر رہی تھی۔ ہاشم بھی چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، وہ بے چارگی سے بولے تھے۔ کیا ثبوت ہے اس کا کہ وہ تمہیں دھمکا رہا تھا؟ ثبوت؟ وہ ٹھہرے، باری باری دونوں کی صورتیں دیکھی۔ اس نے کام ہونے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے۔ تم نے وہ پیسے رکھ لیے؟ جواہرات نے آنکھیں نکالی۔ مجھے معاف کر دیں مسز کاردار، میں مجبور تھا، میں نہ رکھتا تو وہ مجھ پہ شک کرتا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو اس کی میں خود تصدیق کرواؤں گا، اور اگر یہ جھوٹ نکلا تو یاد رکھنا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ خیر چھوڑوں گا تو میں تمہیں اب بھی نہیں۔ ہاشم تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ جواہرات نے ایک فاتحانہ مگر آسودہ نظر ڈاکٹر پہ ڈالی جنہوں نے اس بات میں سر کو خم دیا تھا، پھر وہ اسی اعتماد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ہم آنکھیں بند کر کے اس کی بات نہیں مان سکتے ہاشم، تم تصدیق کرواؤ، بغیر تصدیق کے خاور کو الزام دینا۔ باہر وہ بڑے سباؤ سے کہہ رہی تھی، جب ہاشم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اگر آپ اس وقت مجھے بتاتی تو میں دیکھتا خاور میری ناک کے نیچے یہ سب کیسے کرتا ہے، مگر آپ نے ممی، ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے اس نے سر جھٹکا۔ آپ نے سعدی کو بتایا مگر مجھے نہیں، اور رخ موڑ لیا۔ جواہرات بالکل لاجواب بیٹھی رہ گئی۔ جب وہ گھر کے سامنے اتری تو انیکسی کی طرف سے زمر چلی آ رہی تھی، سفید لباس اور سیاہ کوٹ میں ملبوس، گویا ابھی سماعت سے لوٹی تھی۔ ہاشم اور شیرو اندر چلے گئے مگر جواہرات رک گئی۔ زمر قریب آئی، نرمی سے مسکرا کر اس سے ملی۔ مسز کاردار، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ شور ہنی، بولو۔ وہ بھی نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے سبزہ زار پہ آگے لے آئی۔ میں نے فارس کو بامشکل قائل کیا ہے کہ وہ اپنے گواہ کے طور پہ خود پیش ہو۔ اوہ، مگر یہ آئیڈیا تو اچھا نہیں ہے مسز کاردار۔ زمر نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ دونوں سبزہ زار پہ آمنے سامنے کھڑی تھی۔ اوپر سیاہ بادل ابھی تک بوجھل تھے اور ہلکے ہلکے گرج بھی رہے تھے۔ آپ بھول گئی میں نے فارس سے کیوں شادی کی تھی؟ جواہرات ذرا چونکی، پھر مسکرائی۔ تم اس کو اسی کی گواہی میں پھنسانا چاہتی ہو، تو کیا تم ہی نے اس کو اس مقدمے میں؟ نہیں، یہ صرف اتفاق تھا، اس کے اور دشمن بھی ہیں، لیکن میں اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی۔ مگر وہ عقل مند ہے، گواہی محتاط طریقے سے دے لے گا۔ جواہرات نے بظاہر لا علمی ظاہر کی۔ زمر قدرے قریب ہوئی اور مسکرائی۔ نہیں، وہ نہیں دے گا، کیونکہ عین اس وقت وہ کہیں اور کسی اور جرم میں ملوث تھا۔ میں اس کو پھنسا لوں گی، اپنا انتقام لے لوں گی، مگر یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب وہ گواہی کے لیے کٹہرے میں آئے۔ وہ راضی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ مسز کاردار، میں نے بہت اداکاری سے اسے قائل کیا ہے، اب مجھے اس کی گواہی کے وقت تک خود کو اس کا مخلص وکیل ثابت کرنا ہوگا۔ مگر وہ ڈیفینس وٹنس 1 کے طور پہ پیش ہوگا۔ خود سوچئے، ابھی تمام پروسیکیوشن وٹنس پیش ہوں گے، کورٹ وٹنس پیش ہوں گے، اس کے بعد ڈیفینس وٹنس 1 کی باری آئے گی۔ مہینے لگتے ہیں اس کارروائی میں۔ پھر اپنائیت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ آپ میری مدد کا وعدہ کیا تھا نا، پلیز میری مدد کریں، میں زیادہ عرصہ اداکاری قائم نہیں رکھ پاؤں گی، مجھے ڈر ہے وہ جیل توڑ کر بھاگ جائے گا۔ کورٹ کا آپ کو معلوم ہے لمبی تاریخ دے دیا کرتے ہیں، سوائے ذرا رکی، سوائے ان کیسز کے جن کو وہ خود تیزی سے چلانا چاہیں۔ آپ صرف چند ڈوریاں ہلا دیں تو ہمیں تاریخ جلدی مل جایا کرے گی۔ بادل زور سے گرجے، سیاہ دوپہر میں بجلی بھی
کڑاکے کی چمکی۔ جواہرات نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، گردن مزید تن گئی، آنکھیں چمکی تھی۔ میں سمجھ گئی، تم بے فکر رہو، میں دیکھ لوں گی۔ اکڑے کندھوں کے ساتھ شاہ نے بے نیازی سے تسلی دی۔ سمر نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا اور مڑ گئی۔ اب وہ سبزہ اظہار پہ چلتی انیکسی کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی اور عقب میں گھاس میں جواہرات سیاہ لباس اور سرخ لپسٹک میں کسی خوبصورت مجسمے کی طرح کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پہلے خاور اور اب فارس، اس کے دشمن خود بخود پسپا ہو رہے تھے۔ بارش کی پہلی بوند اس کے اوپر گری تو وہ اسی آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گئی۔ اب صرف 2 پیادے رہ گئے تھے، سعدی اور میری۔ جب تک زمر انیکسی کے دروازے پہ پہنچی، بارش ایک دم تڑ تڑ برسنے لگی تھی۔ وہ گھنگریالے بالوں کو ہاتھوں سے جوڑے میں لپیٹتی اندر آئی۔ لاؤنج میں ٹیوب لائٹس جلی تھی، ٹھنڈا سا اندھیرا پھر بھی محسوس ہوتا تھا۔ سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اوپر آئی تو کمرے میں حنا صوفے پہ بیٹھی پیر جھلاتی سوچ میں گم تھی۔ آپ کدھر گئی تھی؟ اسے آتے دیکھ کر وہ خیال سے چونکی۔ میں اس امر کو یقینی بنانے گئی تھی کہ فارس کے مقدمے کی تاریخیں جلد از جلد ملا کریں۔ دیکھنا، اب پروسیکیوشن خود اس مقدمے کو تیز چلائیں گے۔ وہ بات کرنے کے ساتھ اپنی چیزیں اور پرس جو آتے ہی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کر چلی گئی تھی اب اٹھا کر ان کی جگہوں پہ رکھ رہی تھی۔ حنین غور سے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھے گئی۔ اب وہ بستر کی طرف آئی اور اسے جوڑنے لگی۔ آپ کے باتھ روم کی صفائی کون کرتا ہے؟ حنین اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی تھی۔ کمبل تہہ کرتے زمر کے ہاتھ رکے۔ قدرے اچنبھے سے اس سوال پہ اسے دیکھا۔ صداقت کرتا ہے، کبھی میں خود کرتی ہوں۔ میں نے تو آپ کو کبھی صفائی کرتے نہیں دیکھا۔ صفائی میں 2 منٹ تو لگتے ہیں۔ کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ حنین چپ ہو گئی۔ چند منٹ میں وہ کمرہ درست حالت پہ واپس لا چکی تھی۔ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا، نہ میں اس فلیش کو ابھی تک کھول سکی، نہ میں فجر پہ نماز کے لیے اٹھ سکتی ہوں، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک اور تابع دار۔ میں ایک فیلئر ہوں، صرف فیلئر۔ وہ مایوسی سے سوچتی رہی۔ کھڑکیوں پہ بارش تڑ تڑ برستی رہی۔ شہر کی مصروف شاہراہ پہ وہ طویل قامت عمارت تنی ہوئی کھڑی تھی۔ اوپری منزل کے اس کشادہ آفس میں مدھم بتیاں روشن تھیں۔ آبنوسی میز کے پیچھے بیٹھے ہارون عبید کچھ کاغذات پہ باری باری دستخط کر رہے تھے۔ سیکرٹری جلدی جلدی ان کو کچھ بتاتے ہوئے کاغذ پلٹ کر اگلے صفحے سامنے لا رہی تھی۔ تبھی دروازہ ذرا سا بج کر کھلا۔ ہارون نے چہرہ اٹھایا اور ریڈنگ گلاسز کے پیچھے سے جھانکا۔ چوکھٹ میں جینز اور ہائی نیک سویٹر میں ملبوس سنجیدہ چہرے والا احمر شفیع کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ آؤ احمر آؤ۔ انہوں نے اسے آنے کا اشارہ کیا اور دستخط کرتے کہنے لگے، تمہارے ساتھ ایک آئیڈیا ڈسکس کرنا تھا۔ سر، اس نے ادب سے کاغذ ان کے سامنے رکھا۔ ہارون نے ایک سرسری نظر ڈالی مگر پھر ٹھہر گئے، چونک کر کاغذ کو دیکھا، پھر احمر کو۔ استعفیٰ۔ قلم کی کیپ بند کی، اینک اتاری اور پیچھے ہو کر بیٹھے۔ سر کے خم سے لڑکی کو جانے کا اشارہ کیا اور اسے بیٹھنے کا۔ سر، میرا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو اگلے ماہ سینیٹر بنایا جا رہا ہے، سو میرا کام بھی ختم۔ وہ قلم ہاتھوں میں گھماتے غور سے اسے دیکھنے لگے۔ تم خفا ہو کسی بات پہ؟ نہیں سر، مجھے بس ایک بہتر جاب مل گئی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اچھا، گڈ۔ کس کے ہاں؟ ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہے، میں جوائن کرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ اس بات پہ ہارون نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہارے جیل والے دوست کے لیے سفارش کر دی تھی، میری بیٹی بھی بالخصوص اس کے لیے وہاں گئی تھی۔ تم شور ہو کہ تم ہم سے خفا نہیں ہو؟ نہیں سر، میری اتنی اوقات نہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ کانٹریکٹ رینیو کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں میں؟ وہ فائل قائل نہیں ہوئے تھے سو اسے پیشکش دی۔ سر، آپ جب بلائیں گے میں حاضر ہوں گا، مگر میں اس دوسری جگہ واقعی جاب کرنا چاہتا ہوں۔ احمر متانت بھری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اوکے اوکے سر، اس بات میں لاتے وہ اس کاغذ پہ دستخط کرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب وہ اس عمارت سے نکل کر زیر زمین پارکنگ ایریا میں اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے قریب ایک لمبی شیشوں والی کار آ رکی۔ تہہ خانے میں اونچے گول ستونوں سے
کھڑے اس پارکنگ لاٹ میں خالی کاریں دور دور تک کھڑی تھی، روشنی کم تھی، ویرانی اور خاموشی۔ ایسے میں احمد نے ویران نظروں سے سیاہ لمبی کار کو دیکھا جس میں سے گارڈ نکل کر باہر کھڑے ہو گئے تھے اور پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر کھلی سی جگہ تھی اور 2 نشستیں آمنے سامنے بنی تھی۔ ایک نشست خالی تھی اور دوسری پہ تمکنت سے بیٹھی جواہرات مسکرا رہی تھی۔ ہیلو اگین احمد۔ احمد نے سر کو خم دیا اور اندر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا، دونوں تنہا رہ گئے۔ تمہارا شکریہ ڈاکٹر واسطی والے معاملے کے لیے، وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ ہاشم نے جواہرات کو اس کا سیل فون اسی روز واپس کر دیا تھا، مگر اس نے باہر جا کر ایک پے فون سے احمد کو کال کی تھی۔ ہوٹل کا فون اپنا ملازم، اسے کسی پہ بھروسہ نہ تھا۔ احمد سے اس نے مدد مانگی تھی، بدلے میں ایک آفر دی تھی۔ ایک کام ہو چکا تھا، دوسرا ہونے جا رہا تھا۔ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اب خاور کو ہاشم کی نظر میں معطوب ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بیک ڈیٹس میں ان دونوں کے اکاؤنٹس میں ہیر پھیر کروا دی ہے۔ ہاشم چیک کرے گا تو سارا کام جینون ملے گا۔ بیک ڈیٹس میں دونوں کے فون بلز میں بھی رد و بدل کی گئی ہے۔ میں ایسے الگورتھمز استعمال کرتا رہتا ہوں۔ وہ فون ریکارڈ بھی نکلوائے گا۔ مجھے صرف یہی ثابت کرنے کو کہا تھا آپ نے کہ خاور نے ڈاکٹر کے ساتھ ملی بھگت سے کوئی کام کروایا ہے۔ تاریخ 2.25 سال پہلے کی دی آپ نے، مگر یہ نہیں بتایا کہ معاملہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو، وہ میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ایئر رنگ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ کیوں نہ ہم اس آفر کے بارے میں بات کریں جو میں نے تمہیں دی تھی؟ احمد نے گہری سانس لی۔ میں نے یہ سب یہی جاب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، مگر مسز کاردار، میں خاور کی طرح کا سیکیورٹی آفیسر نہیں بن سکتا۔ احمد، مجھے صرف ایک PRO چاہیے، میرا ایک ذاتی نائب، اور تم قابل اعتبار ہو۔ خاور کا نیم البدل میں اس سے بہتر رکھنا چاہتی ہوں۔ خاور کا نیم البدل آپ کو کبھی نہیں ملے گا، وہ آل ان ون تھا۔ ہاں، 2-3 لوگ مل کر اس کا کام سنبھال سکتے ہیں۔ میں یہ جاب لینا چاہوں گا۔ اب کہ وہ مسکرایا، مگر پیسے سے زیادہ مجھے تحفظ چاہیے، میرا کوئی مقام ہونا چاہیے، میں کسی کمی نوکر کی طرح نہیں رہنا چاہتا۔ احمد، تمہارے اندر سب سے پرکشش بات معلوم ہے کیا ہے؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی محظوظ انداز میں کہہ رہی تھی، تمہارے اندر کا شر، تمہاری فراڈ اور ایول سائڈ، طاقت کی خواہش، کنٹرول کی آرزو۔ تم ایمبیشیس ہو، مجھے ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے۔ پھر میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں مسز کاردار۔ سر اٹھا کر ایک عزم سے وہ بولا تھا۔ جواہرات نے ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ احمد نے سر کو خم دیتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کاردارز کا حصہ بننے پہ خوش آمدید، مسکرا کر وہ بولی تھی۔ وہ بھی بھاری دل سے مسکرایا۔ اس صبح جب سارے شہر کو سرما کی نرم گرم دھوپ نے اپنے پروں میں سمیٹ رکھا تھا، زمر ڈاکٹر قاسم کے آفس میں ایک لمبی ملاقات کے بعد قدرے ناخوش سی کرسی پہ اٹھ رہی تھی۔ میں سوچ کر بتاتی ہوں آپ کو، وہ بھی ساتھ ہی اٹھے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں جلدی کیجیے گا، ڈونر کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا اور پرس کی سٹرپ کندھے پہ ڈالی۔ زمر، کسی دوست سے اپنا مسئلہ شیئر کیجیے گا، اس طرح آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گی۔ وہ فکرہ اس کے ذہن میں اٹک گیا۔ وہاں سے نکل کر بے مقصد سڑکوں پہ کار چلاتے وہ لب کاٹتے ہوئے اسی فکرے میں اٹکی رہی۔ اتنے سال بعد احساس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ سگنل پہ کار روکے، ونڈ سکرین کے پار پرسوچ نظریں جمائے خود سے بڑبڑائی، صرف سعدی تھا، میں اس سے ہر بات کر سکتی تھی۔ باقی اسکول کالج کی فرینڈز ہیں، مگر ان سے وہ دل کا تعلق کبھی نہیں بن سکا۔ اور پچھلے 4 سال جب سعدی ساتھ نہیں تھا تو بھی میں نے کوئی نیا دوست نہیں بنایا جس کو بغیر کسی ڈر یا جھجک کے اپنا حال دل کہہ سکوں۔ میں کیا کروں، کس سے کہوں؟ اس نے آنکھیں بند کر لی اور جب کھولی تو خود کو اس ملاقاتی کے روبرو پایا، کمرے میں پایا جہاں وہ میز پہ ہتھیلیاں رکھے کرسی پہ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے فارس بیٹھ رہا تھا۔ وہ وہاں کیوں آئی، کیسے آئی، کیا لینے آئی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس دل نے کہا کہیے۔ وہ سنجیدگی مگر قدرے لاپرواہی سے اسے مخاطب کر کے بولا تو زمر ذرا چونکی، خالی نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ باہم انگلیاں پھنسا کر میز پہ رکھے آگے ہو کر بیٹھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
مجھے کچھ سوالات پوچھنے تھے ناظم کے بارے میں۔ اس نے اپنی فائل کھول کر سامنے رکھی اور لہجے کو مصروف بناتے ہوئے چند نکات پوچھنے لگی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تو زمر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ پتلیاں سکیڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں روشن دان سے تیز سنہری دھوپ جھلک رہی تھی اور شعاعیں فارس کے ارد گرد سے نکل کر میز کو روشن کر رہی تھی۔ ایسے میں فارس کا چہرہ تاریخی میں لگتا تھا۔ زمر کو بھی آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ زمر نے آہستہ سے قلم کا ڈھکن بند کیا، چہرہ جھکائے چند لمحے سوچتی رہی۔ میں احمر کے ساتھ اس ہوٹل تمہارے معاملے کی کھوج لگانے گئی تھی۔ یہ معلوم کر لیا تھا تم نے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں ہسپتال اپنے ڈاکٹر سے بار بار ملنے کیوں جا رہی تھی۔ نظر اٹھا کر فارس کو دیکھا تو وہ ایک دم چونکا تھا، پھر مزید آگے ہوا۔ آپ نے کہا تھا روٹین کا چیک اپ ہے، ڈاکٹر آتا نہیں ہے اس لیے بار بار جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے یقین کر لیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کوئی اور بات ہوئی ہے؟ وہ ایک دم فکر مند لگا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اسے واقعی نہیں معلوم تھا۔ زمر اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ گئے دنوں میں کیا گیا وہ ریسٹورنٹ ڈنر، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، زرتاشا کا ذکر، سب ایک دم سے درمیان میں حائل ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کورٹ میں ملاقات ہوگی، وہ جانے لگی مگر اس نے تیزی سے زمر کی کلائی پکڑی۔ وہ رکی، نظر اٹھا کر فارس کو دیکھا جس نے صرف ابرو کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کو کہا تھا، اور پھر دور کھڑے ڈیوٹی اہلکار کو ہولے سے کلائی چھڑاتی وہ واپس بیٹھی۔ میرا ڈونیٹڈ کڈنی ضائع ہو چکا ہے، خبر نامے کی خبر کی طرح اطلاع دی۔ نظر فارس کے چہرے پہ جمی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بالکل لاجواب ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بولا تو آواز ہلکی تھی۔ بتانے لگی تھی اس رات ریسٹورنٹ میں، مگر تم نے زیادہ اہم باتوں کا ذکر چھیڑ دیا، جیسے اپنے ہی زخموں پہ نمک چھڑکا۔ درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ سمر، وہ جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر گہری سانس لی اور سنجیدگی و فکر مندی سے پوچھنے لگا، آپ، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اب کیا ہوگا؟ ٹرانسپلانٹ کروانا ہے۔ ڈونر مل گیا ہے، وہ غریب آدمی ہے، عمر میں کافی زیادہ ہے، بہت صحت مند بھی نہیں ہے۔ میں اس سے بھی ملی تھی، 50% سے زیادہ چانس ہے کہ میرا جسم اس کے گردے کو ریجیکٹ کر دے اور وہ گردہ لگتے ہی ضائع ہو جائے۔ مگر مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پھر اس آدمی کو اسی ماہ ٹرانسپلانٹ کروانا ہے اور پھر ملک سے باہر چلے جانا ہے۔ اگر مجھے نہیں دے گا تو کسی اور کو دے دے گا۔ سارا مسئلہ ٹائم لائن کا ہے۔ اگر میں ابھی سرجری کے لیے چلی گئی تو مجھے ریکور ہونے میں بھی اتنا وقت لگے گا، تمہارا ٹرائل متاثر ہوگا۔ بے بسی سے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ فارس کہتا پیچھے کو ہو کر بیٹھا۔ کیا ڈونر رک نہیں سکتا؟ اس کا بندوبست ڈاکٹر نے کیا تھا یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے ہی ڈھونڈا تھا، وہ نہیں رک سکتا، اس کی بھی مجبوری ہے۔ مجھے خود بھی زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں 2 ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، دونوں یہی کہتے ہیں۔ اور آپ کو اپنی صحت کا انتخاب کرنا ہے یا میرا، ہے نا؟ وہ کچھ دیر بعد اسی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ کس کو چوز کریں گی؟ زمر چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ 4 سال، وہ فون کال، نکاح نامہ، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، ہیرے کی لونگ، ہر شے درمیان سے نکل گئی۔ میں ٹرائل نہیں چھوڑ سکتی، کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ لیکن اگر میں نے اس ڈونر کو جانے دیا تو مجھے بعد میں ڈونر کیسے ملے گا؟ فارس تھک کر جیسے اس نے سر جھٹکا۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، کم از کم کچھ عرصہ میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش سا اسے دیکھے گیا۔ تم مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟ آپ یہ ٹرانسپلانٹ مت کروائیے۔ بہت دیر بعد وہ اس کی آنکھوں پہ نگاہیں جمائے بولا تو لمحے بھر کو زمر کا دل ڈوبا، کوئی آس سی ٹوٹی۔ شاید اسے امید تھی کہ وہ کہے گا کہ وہ اس کی فکر نہ کرے، اپنا علاج کروائے، مگر وہ اسے خود کو منتخب کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زمر نے پلکیں جھکا دی۔ زمر، وہ قدرے آگے ہوا۔ شعاعیں ہنوز اس کے اطراف سے نکل کر میز پہ گر رہی تھی اور اس کا چہرہ ابھی تک اندھیرے میں تھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود غرض ہوں، بلکہ وہ ڈونر، وہ صحت مند نہیں ہے، رسک بہت زیادہ ہے۔ پھر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ میں ادھر ہوں، گھر میں سب الگ ڈسٹرب ہیں۔ ابھی آپ سرجری والا رسک مت لیں۔
लम्हे भर को रुका। जुमर ने उसकी सुनहरी आंखों को देखते इस्बात में सर हिलाया। आपकी शक्ल से लग रहा है आप दिल से राज़ी नहीं हैं। ज़रा देर बाद वो मध्यम सा बोला। जुमर ने तरदीद नहीं की। आपको मुझ पे एतबार है मगर आप बस मुझ पे एतबार करें, मुझे यहाँ से निकलने दें। मेरा वादा है मैं आपका ये मसला हल कर दूँगा। तुम नहीं कर सकते, डोनर अब नहीं मिलेगा। फारिस लम्हे भर को चुप हुआ। वो जैसे कुछ कहना चाहता था मगर फिर रुक गया। आपको डोनर किडनी चाहिए ना? मैं एक डोनर के बारे में जानता हूँ, आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, बस मुझे यहाँ से निकलने दे। वो चौंकी। कौन? उसके अब्रू अचंभे से इकट्ठे हुए। और तुम्हें कैसे पता उसका किडनी मुझे मैच करेगा? जुमर, जिस किडनी डोनर को मैं जानता हूँ उसका किडनी कभी आपका जिस्म रिजेक्ट नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। प्लीज़। आगे को हुए मेज़ पे हाथ रख के वो कदरे बेचैनी और फिक्रमंदी से कह रहा था, आप सिर्फ मुझ पे भरोसा करें। करेंगी ना? वो उलझ गई थी। फारिस किसकी बात कर रहा था, मगर उसने उसकी आंखें देखी और फिर सारी मज़ाहमत, सारे शकूक दम तोड़ गए। ठीक है, जब तुम निकलोगे तो हम ये मसला तब हल कर लेंगे। फारिस के लबों से एक इत्मीनान बख्श सांस निकली। वो उठ गई तो वो धीरे से बोला, जो कुछ मैंने उस रात रेस्टोरेंट में कहा वो नहीं। फारिस। जुमर एड़ियों पे घूमी और हाथ उठाकर एकदम सख्ती से उसे रोका। उस जगह मत जाओ, वो जो भी था वो ज़ाती था, वो जहाँ था वही है। और ये उसकी फ़ाइल की तरफ इशारा किया। ये टीम वर्क है, इसमें अगर हम अमन से काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब धुंधला गया है। वो जहाँ था वही है। तनबीह करके वो मुड़ गई और वो सर झटक कर रह गया। खबर होती अगर बाद इस मोहब्बत ये जनू होगा तो हम रास्ता बदल लेते बुरे अंजाम से पहले। उस चमकीले दिन जहाँ अब भी सड़कों और सब्ज़ा इज़ारों पे गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी हल्का हल्का ठहरा नज़र आता था, वो ऊंची कोठी अपने सतूनों पे खड़ी बिल्कुल खुश्क और निखरी निखरी सी खड़ी थी। गेट खुले थे और अंदर दो गाड़ियाँ यके बाद दिगरे दाखिल हुई थी। खट खट दरवाजे खुले, गार्ड्स निकले, हाशिम भी बाहर निकला, सन ग्लासेस उतारे और एक ताहिराना निगाह अतराफ में दौड़ाई, फिर सबको वहीं रहने का इशारा करता तेज़ी से अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अंदर लॉबी थी, फिर लाउंज। दीवार पे शहरी और सोनी की बड़ी सी तस्वीर आवेज़ा थी। उसी दीवार से लगे सोफे पे सोनी बैठी, सर झुकाए, टैब पकड़े गेम खेल रही थी। एक मुलाजमा करीब में अलर्ट सी बैठी थी, उसे यूं आता देखकर फ़ौरन उठी। सोनी, भारी आवाज़ में संजीदगी से उसने बेटी को मुखातिब किया तो सोनी ने चेहरा उठाया, आंखें चमकी। बाबा। टैब छोड़कर उठी और भाग कर उसके पास आई, मगर हाशिम नहीं हिला, ना ही बच्ची को गले से लगाया। बस मुलाजमा को मुखातिब किया, सोनी का सामान कार में रखवाओ और इसे भी कार में बिठाओ। शहरी कहाँ है? मुलाजमा उस गैर मतवक्का हुक्म पे कदरे तजब्जुब का शिकार हुई। वो अपने कमरे में। हाशिम सुने बगैर तेज़ी से उसके कमरे की तरफ आया, दरवाज़ा पैर की ठोकर से खोला तो वो जो सिंगार मेज़ के आईने के सामने खड़ी कानों में एयरिंग पहन रही थी, उकताहट से सख्त सुस्त सुनाने लगी थी, मगर आईने में अपने पीछे नजर आते हाशिम को देखकर चौंकी, फिर पूरी उसकी तरफ घूमी। छोटे बालों की ऊंची पोनी बनाए, सख्त रंगी शर्ट सफ़ेद पैंट पे पहने, वो मेकअप लगाए तैयार नज़र आ रही थी। तुम इधर कैसे? अचंभे से उसने पूछा था। हाशिम ने अपने अकब में दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से उसके सर पे आ पहुंचा, उसे गर्दन से दबोचकर दीवार से लगाया। एयरिंग छनाक से ज़मीन पे जा गिरा। हाशिम, तुम क्या? वो हक्का बक्का उसके हाथ को अपने हाथों से हटाने की कोशिश करने लगी, मगर उसका गला दब रहा था, आंखें उबल रही थी। तुम्हारे सेफ में नीले रंग के लिफाफे में एक सीढ़ी है या नहीं है? चबा चबा कर बोलते वो उस पर नज़रें गाड़े हुए था। हाशिम, छोड़ो। उसने मज़ीद ज़ोर से गला दबाया। शहरीन का सांस रुकने लगा। है या नहीं? सुर्ख आंखों के साथ वो घराया था। है, मुझे छोड़ो। मगर हाशिम ने एक हाथ उसकी गर्दन दबोचे ज़ोर बढ़ाया, उसका रंग सफ़ेद पड़ने लगा। कहाँ से आई है वो तुम्हारे पास? सादी ने दी थी। मुझे छोड़ो, मैं बताती हूँ। हाशिम ने एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ी। वो बेइख्तियार लड़खड़ाई और फिर गर्दन पे हाथ रखे खांसते हुए घुटनों के बल बैठती गई।
आंखों से पानी बहने लगा था। फिर चेहरा उठाकर सदमे और नफरत से उसे देखा। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। वो फिर उसकी तरफ बढ़ा तो शहरी जल्दी से पीछे को हटी। शादी ने दी थी, मैंने उसको एक काम कहा था, उसने ये रखवाई थी, बुरी तरह खांसते हुए वो कह रही थी। थोड़ी देर बाद जब खांसी संभली तो उसने उठकर लॉकर खोला और अंदर से वो नीला लिफाफा निकाल कर हाशिम को थमाया। इसमें क्या है? ये इनकरप्टेड है और मेरे पास इतना वक्त और दिमाग नहीं है कि इसे खोलती फिरूं। उसने कहा था अगर मुझे कुछ हुआ तो ये मीडिया को दे देना। तो तुमने ये किसको दी थी? वो सख्ती से पूछ रहा था। मैंने क्या करना था किसी को देकर? एक दो दफ़ा खोलने की कोशिश की, नहीं खुली तो छोड़ दिया। मैं तो इसे भूल भाल भी गई थी। मगर तुम्हें किसने बताया इस बारे में? हनूस गले पे हाथ रख के वो हैरत और नागवारी से उसे देख रही थी। फिर ख्याल आया, ओह लेट मी गेस, सादी ने बताया होगा। क्या काम कहा था तुमने उसे? वो बुलंद आवाज़ में गरजा। नहीं बताऊंगी और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। बाजू लंबा करके दरवाजे की तरफ इशारा करती वो चिल्लाई थी। तुमने ये वीडियो लीक की है शहरी, और मैं ये जानता हूँ, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि तुमसे बड़े मसाइल हैं फ़िलहाल मेरे पास। लेकिन इसके बाद, वीडियो वाला पैकेट हाथ में हिलाते तनबीह करते बोला था, इसके बाद मैं तुम्हें देख लूँगा और इस दफ़ा मैं तुम्हें कोई रियायत नहीं दूँगा। गेट आउट, वो बेबसी से चिल्लाई। हाशिम एक सख्त नज़र उस पर डालता बाहर निकल गया। और ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस एपिसोड को, और थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है आजकल रिकॉर्डिंग करना, बट फिर भी मैं टाइम निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए और इस नावल को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये नावल बहुत बहुत अच्छा है यार, मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ती रहूँ। हालांकि मैं इसको अब दोबारा पढ़ रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा तो मैं पढ़ ही चुकी हूँ सारा नावल, लेकिन फिर भी मुझे इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और मुझे पढ़ने की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि मैं अकेले जब भी अब कोई नावल पढूँ ना तो मुझे बेचैनी सी होती रहती है कि यार मैं ऐसे क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। बट खैर आदत बन गई है तो क्या किया जा सकता है। तो अभी तक मेरे मिड एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक मेरा 10 दिन का गैप आ गया था एग्ज़ाम में, तो 2 तो पेपर हो चुके हैं मेरे और एक रहता है और वो यकम को है। तो मुझे अब उसकी भी तैयारी करनी है थोड़ी बहुत, और इसके बाद एक और पेपर है जो कि शायद है मेरा नहीं, यकम को ही है। उसके बाद कोई पेपर नहीं है, उसके बाद शायद घर चले जाएं हम लोग, हमें छुट्टियां हो जाएंगी, ऑनलाइन हमारी क्लासेस हो जाएंगी और फिर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लिया करेंगे। बाकी सब ठीक है। और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, मेरा 3 अप्रैल को बर्थडे है और बस रमज़ान में आ गया है तो इतना कुछ ज़्यादा होगा नहीं, बट खैर अपना ढेर सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।